بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث بیان کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت رسول کی ایک پہچان، ایک علامت بتائی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن، پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ، اس کی اولاد سے بھی زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤ. اگر کسی مسلمان کے اندر میری محبت اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے اور دنیا کے تمام لوگوں سے بھی زیادہ ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر پکا ایمان ہے، اس کے اندر کامل ایمان ہے. اگر کسی کے اندر اتنی محبت نہیں ہے، میری محبت اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، بلکہ ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، اولاد کی محبت زیادہ ہے، دوسرے لوگوں کی محبت زیادہ ہے، میری محبت زیادہ نہیں ہے، تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اس کے اندر کامل ایمان نہیں ہے، ناقص ایمان. محترم بزرگوں اور دوستوں، کسی سے محبت کم ہے یا زیادہ ہے، یہ کب معلوم ہوتی ہے؟ اس وقت جب کہ اس میں اور دوسرے میں تقابل ہو جائے. ایک باپ ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے. باپ کہتا ہے بیٹی سے کہ اے بیٹی، مجھے تو بہت زیادہ محبوب ہے. تو بیٹی اس وقت تک نہیں مانے گی اس بات کو جب تک کہ اس کی کوئی دلیل، اس کا کوئی ثبوت اس کے سامنے نہ آ جائے. مثال کے طور پر کسی چیز میں بیٹی اور بیٹا دونوں کا تقاضا ہونے لگا کہ اے ابا جان مجھے یہ جو، بیٹی بھی پوچھ رہی، بیٹا بھی پوچھ رہا ہے، ایک ہی چیز ہے. اب اگر باپ بیٹی کو دیتا ہے تو بیٹی سمجھتی ہے کہ باپ کے اندر میری محبت زیادہ ہے. سمجھتی کہ نہیں سمجھتی؟ شوہر جو بیوی سے کہتا ہے میرے اندر تیری محبت زیادہ ہے، تو صرف بولنے سے نہیں مانتی، تقابل ہو جائے
بیوی کا اور ماں کا، تو اس وقت دیکھتی ہے کہ میرا شوہر میری بات سنتا ہے یا اماں کی بات سنتا ہے۔ بیوی تقاضا کرتی ہے کہ مجھے ماں کے گھر لے جاؤ، ماں کہتی ہے کہ اب مت جاؤ، آئندہ ہفتہ جاؤ۔ اب اگر یہ ماں کو سمجھا بجھا کر یا ماں کو ناراض کر کے بیوی کو میکے لے جاتا ہے، ساس کے گھر لے جاتا ہے، تو بیوی خوش ہو جاتی ہے کہ میری محبت شوہر میں زیادہ ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ٹھیک اسی طرح ایک طرف نبی کی منشا ہے، رسول کی خواہش ہے، رسول کا تقاضا ہے، اور دوسری طرف بیوی بچوں کی خواہش ہے۔ رسول کے تقاضے پر عمل کریں تو بیوی بچے ناراض ہو جائیں گے، رسول کے تقاضے پر منشے کے مطابق، مرضی کے مطابق چلیں تو ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، دوسرے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اب ایسے وقت میں ایک مومن، ایک مسلمان ان تمام کی ناراضگیوں کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو وہ سچا مومن ہے، پکا مومن۔ اس کے برعکس زبان سے تو بولتا ہے کہ میں محب رسول ہوں، عاشق رسول ہوں، میرے اندر نبی کی محبت زیادہ ہے، لیکن ایسے موقع پر نبی کی منشا، نبی کی مرضی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور ان لوگوں کی خواہشیں پوری کرتا ہے، تو یہ صرف زبانی طور پر کہتا ہے، حقیقت میں یہ محب رسول نہیں ہے، عاشق رسول نہیں ہے، یہ سچا پکا عاشق رسول نہیں ہے۔ حضرات صحابہ سے بڑھ کر عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ جب یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، میری اپنی جان کے سوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کسر باقی ہے، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ تھوڑے دن گزر گئے، تھوڑے دن کے بعد پھر آ کر حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک دنیا اور دنیا میں رہنے والی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اب تمہارا ایمان کامل ہوا، اب تمہارا ایمان پکا ہوا۔ صحابہ صرف زبانی طور پر نہیں بولتے تھے، کر کے دکھاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ جنگ کے بعد کسی وقت باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو عبد الرحمن ابن ابی بکر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا ابا جان، جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نشانے پر آ گئے تھے، چاہتا تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا تھا، میں نے آپ کے باپ ہونے کا لحاظ کر لیا، کیونکہ آپ میرے باپ ہیں اس لیے میں نے چھوڑ دیا آپ کو۔ قربان جائیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، اے بیٹے، تو میری تلوار کے نشانے پر نہیں آیا، اللہ کا شکر ادا کر، خیر منا۔ اگر تو اس جنگ میں میری تلوار کے نشانے پر آ جاتا تو یہ میں نہیں دیکھتا کہ تم میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تم میرے نبی سے لڑنے کے لیے آیا ہے، میرے نبی کی مخالفت میں آیا ہے، اس لیے میں بیٹے ہونے کا لحاظ کیے بغیر تیری گردن اڑا دیتا تھا۔ یہ ہے اولاد سے بھی زیادہ نبی سے محبت۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، وہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ شروع میں کافروں کے بڑے سردار تھے، کئی جنگوں میں کمانڈر بن کر آئے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مدینہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے آئے، تو
تو سوچا کہ بیٹی کے گھر بھی جائیں، چنانچہ بیٹی کے گھر گئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ باپ آ رہا ہے، تو ان کو آتا ہوا دیکھ کر جس بستر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، اس بستر کو فوراً وہاں سے لپیٹ دیا، ہٹا دیا۔ باپ نے دیکھ لیا، کہا کہ بیٹی کیا حرکت کر رہی ہے؟ دنیا کا دستور ہے کہ باپ جب اپنے بیٹی کے گھر جاتا ہے تو بیٹی باپ کا احترام کرتی ہے، اعزاز کرتی ہے، عزت کرتی ہے، خاطر تواضع کرتی ہے، تو نے بچھے ہوئے بستر کو لپیٹ لیا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم ناپاک ہو، اس لائق نہیں ہو، اگرچہ تم میرے باپ ہو لیکن اس لائق نہیں ہو کہ تم اس بستر پر بیٹھو جس بستر پر میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتا ہے، تم اس لائق نہیں ہو۔ تو یہ ہے باپ سے بھی زیادہ نبی سے محبت کی دلیل۔ اسی طرح جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 قید ہوئے تھے، تو جو قید ہو کر آئے تھے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کو کیا کرنا ہے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ فدیہ لے کر، کچھ ان سے پیسہ لے کر، ضمانت کے پیسے جس طرح لیتے ہیں لے کے چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی پیسہ لے کر، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، تو یہ دشمن ہیں، آج ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں تو آئندہ کل اور بھی قوت کے ساتھ ہم سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں میں بہت سے وہ ہیں جو ہم مسلمانوں کے رشتہ دار ہیں، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا چچا ہے، کوئی کسی کا ماموں ہے۔ میری رائے ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس رشتہ دار کو اس مسلمان کے حوالے کر دیا جائے اور وہ مسلمان اس کی گردن اڑا دے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، حضرات صحابہ کے نزدیک دین سے بڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر، اللہ اس کے رسول سے محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی۔ نبی کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان پہ قربان کرنے کے لیے تیار تھے اور سب لوگوں سے دشمنی لینے کے لیے تیار تھے۔ تو حضرات صحابہ کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے اللہ نے آیت نازل فرمائی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے صحابہ ہیں وہ ہرگز ان لوگوں سے محبت نہیں کریں گے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے آبا ماں باپ کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، اگرچہ وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، اگرچہ وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، اگرچہ وہ ان کے خاندان والے کنبے والے کیوں نہ ہوں، ان کو محبت نہیں ہوتی، ان کو دشمنی ہوتی ہے۔ جو اللہ کا دشمن میرا بھی دشمن، جو نبی کا دشمن میرا بھی دشمن۔ تو حضرات صحابہ کو سچی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے۔ اللہ نے گواہ دی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ آگے فرماتا اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کی پارٹی ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ صحابہ کو محبت تھی، عشق تھا۔ یہ سب واقعات اس کی دلیلیں ہیں، اور بھی بے شمار واقعات حدیث کی کتابوں میں بڑے بھرے پڑے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ کئی بار سنایا ہوگا کہ ایک صحابی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً ان کی انگلیوں کو پکڑا اور انگوٹھی کو نکال کے پھینک دیا۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے شریعت میں، اسلام میں، اور وہی سنائی کہ جو یہاں
سونے کی انگوٹھی پہنے گا اس کو جہنم میں بھی آگ کا زیور بنا کے اسے پہنایا جائے گا۔ حدیث میں آپ سنے ہوں گے جہنم کا کم سے کم عذاب یہ ہے کہ آگ کا جوتا پہنایا جائے گا۔ وہ آگ کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی کہ پاؤں میں پہننے کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھولنے لگے گی۔ جس طرح ہانڈی چولہے میں کھولتی ہے اس طرح سے اس گرمی کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھولنی شروع ہو جائے گی۔ تو آگ کا چپل اسے پہنایا جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی پگھلنے لگے گی، کھولنے لگی۔ تو اللہ کے نبی نے وہی سنائی کہ جو دنیا میں سونے کا زیور پہنے گا مرد، عورت نہیں، اس کے لیے یہ سزا ہے کہ اسے آگ کا زیور بنا کے، آگ کو انگوٹھی بنا کے قیامت کے دن پہنایا جائے گا، آخرت میں پہنایا جائے گا۔ اور یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب جو دوسرے ساتھی تھے وہاں، انہوں نے کہا ان کو کہ وہ انگوٹھی جو پڑی ہوئی ہے، قیمتی ہے، اسے اٹھا دو، آپ کی بیوی کے لیے کام آ جائے گی، آپ کی بہن کے لیے کام آ جائے گی، یا کسی کے لیے نہیں تو بیچ دیں گے تو اس کے پیسے سے کچھ کر لے سکتے ہیں، وہ تو جائز ہے۔ قربان جائیے وہ صحابی رسول پر کیسے سچے عاشق تھے، کیسے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ کیا فرمایا؟ لا آخذ، میں اس چیز کو ہرگز نہیں لوں گا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا۔ عاشق کو یہ گوارا نہیں کہ معشوق جس چیز کو اٹھا کے پھینک دے وہ اٹھا لو۔ تو بزرگوں اور دوستوں اتنے سچی محبت کرنے والے تھے۔ اور ایک صحابی کا واقعہ فضائل اعمال میں دیکھے ہوں گے، پڑھے سنے ہوں گے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عالیشان گنبد نما عمارت بنی ہوئی تھی، گنبد کی شکل میں، جیسے درگاہوں میں سب رہتا ہے نا، گنبد کی شکل میں عالیشان عمارت بنی ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے، کس کی عمارت ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ فلاں صحابی کی عمارت ہے، فلاں صحابی کا گنبد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ناراضگی ظاہر ہوئی، چلے گئے۔ اس کے بعد وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف آئے، سلام کیا، آپ نے منہ پھیر لیا ہے، اور ایک طرف آئے، سلام کیا، منہ پھیر کیا۔ سچے محب تھے، سچے عاشق تھے، نبی کی ناراضگی انہیں گوارا نہیں تھی، پریشان ہوئے، پتہ نہیں میرے سے کیا غلطی ہو گئی، میرے سے کیا قصور ہو گیا۔ ساتھیوں سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آج میرا نبی میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے، مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا ہے، کیا ہے بتائیے۔ تو ساتھیوں نے پورا قصہ سنایا کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کس کا گنبد ہے، ہم نے تمہارا نام بتایا۔ فوراً گئے، جا کے فوراً پوری عمارت کو ڈھا دیا، اپنے ہاتھوں سے پورے گنبد کو زمین کے برابر کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ تو سب کرنے کے بعد آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے نہیں کہ اللہ کے نبی آپ کو جو چیز ناپسند تھی میں نے اسے ڈھا دیا، اسے زمین کے برابر کر دیا، خاموش رہے، کیونکہ وہ مخلص تھے، ان کو نبی کو راضی کرنا مقصد تھا، دکھانا مقصد نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، پوچھا کہ یہاں ایک گنبد تھا، کیا ہوا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ پورا واقعہ سنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بناء وبال علی صاحبہ الا مالا، ہر عمارت اس کے بنانے والے کے لیے وبال ہے سوائے ضرورت کی عمارت کے۔ ضرورت ہے، بنانا ہے تو بنا سکتے ہیں، بے ضرورت صرف شو کے لیے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، پوری دنیا میں اپنا نام کمانے کے لیے بنائیں تو یہ قیامت کے دن وہ بنانے والے کے لیے وبال ہوگی، وبال جان ہوگی۔ تو بزرگوں اور دوستوں ایسے ایک نے دو نے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ تو ان تمام سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے
کہ اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو صرف زبان سے بولنے سے یہ اس کا ثبوت نہیں ہوتا، زبان سے بولنے سے یہ سچا نہیں مانا جائے گا، عملی طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ 12 ربیع الاول آ گیا، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا تو 1 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک مولود پڑھے، سمجھ گئے ہم حق ادا کر دیے، نبی کا حق ادا کر دیے۔ پڑھنے والے کو بھی معلوم نہیں کیا ہے بول کو اس میں، سننے والے کو بھی معلوم نہیں، بیٹھتے بھی نہیں ہو۔ ایک رسم، ایک رواج، بزرگوں اسلام رواج کا نام نہیں ہے، رسم اور رواج کرنے کا نام نہیں ہے۔ جیسے غیر لوگ کسی کی پیدائش کا دن آتا ہے تو بس 2-4 ملے، کیا کر دیے، پھول کا ہار ڈال دیے، غریبوں میں کچھ کھلا دیے، سمجھتے ہیں کہ ہم حق ادا کریں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ابھی جیسے میں نے بتایا کتنے عاشق تھے نبی کے، ان کے زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہر دن آیا، ہر سال آیا۔ کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے صرف 12 ربیع الاول کو یہ سارے کام کیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کیا، زندگی پر عمل کیا، وہی سچی محبت کی نشانی۔ تو ہمیں بھی صرف بولنے سے، زبانی طور پر کہتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کے ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، نبی کے ایک طریقے کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک واقعہ بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے شاعر تھا، بہت بڑا شاعر فارسی کا، بہت اچھا اشعار کہتا تھا۔ اس شعر میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت وغیرہ بہت ساری باتیں ہوتی تھیں۔ ایران میں وہاں فارسی زبان بولی جاتی ہے، اسے وہ اشعار بہت پسند آئے، وہ اس شاعر کا بہت زیادہ معتقد ہو گیا، فین ہو گیا۔ اب وہ اس کو دیکھنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے ایران سے ہندوستان آیا۔ جب گھر پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ شاعر داڑھی تراش رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے۔ اسے تعجب ہوا، اس کے اشعار تو ایسے ہیں جس سے دینداری ٹپکتی ہے، تقویٰ پرہیزگاری ٹپکتی ہے، اللہ کی محبت، نبی کی محبت پر ابھارنے والے ہوتے ہیں، مگر یہ نبی کی سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ تو کہا آغا ریشمی تراشی، اے شاعر موصوف آپ داڑھی چھیل رہے ہیں۔ تو شاعر نے کہا دلے کسے نمی تراشم، کسی کا دل نہیں چھل رہا ہوں میں، داڑھی ہی تو چھل رہا ہوں، کسی کا دل نہیں چھل رہا ہوں۔ تو اس مسافر نے کہا دلے آن کسے می تراشی کہ کزوں عرش عظیم می لرزد، تم ایسی ذات کے دل کو چھیل رہے ہو جن کی تکلیف سے عرش عظیم ہلنے لگتا ہے۔ انہوں نے اخلاص سے کہی تھی، خلوص سے بات کہی تھی۔ بات جب اخلاص سے کہی جاتی ہے تو اثر ہوتا ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو انہوں نے اخلاص سے کہا تو فوراً وہ شاعر نے کہا جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مرابا جانے جانا ہم راز کر دی۔ اے مسافر مہمان، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو نے میری آنکھیں کھول دی، تو نے مجھے سمجھا دیا کہ نبی کی محبت کیا ہے، تو نے مجھے میری نبی کی محبت مجھے عطا کر دی، تیرا شکریہ۔ اس کے بعد وہ شاعر جو ہے متبع سنت ہو گیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ ہے نبی کی سچی محبت، نبی سے سچا عشق، کہ ہم نبی کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں، تبھی چل کر ہم عاشق رسول ہوں گے، محب رسول ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو سچا عاشق رسول بنائے، پکا عاشق رسول بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے ہمیں محبت کرنے والا بنائے، اور آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔